گزر رہے ہوتے ہیں، جس پریشانی سے آدمی جب گزر رہا ہوتا ہے تو اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ غم کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خوف حزن کا مجھ سے دوستی لگا لو، سارے خوف دور، سارے غم دور۔ پھر یہ سوال اٹھتا تھا، ممکن ہے بات اللہ تعالیٰ آخرت کی کر رہا ہو، ہمیں تو اس وقت موجودہ ضرورت، تو اس لیے درمیان میں ایک صفت بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ تو دوستوں کی صفت ہے۔ آگے جو میں اس جملے سے آگے بات ریلیٹڈ کہ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، میرا یہ جو وعدہ ہے کہ تو سارے خوف سارے غم میں دور کر دوں گا، وہ صرف آخرت کا نہیں بلکہ تم جس کیفیت سے تم گزر رہے ہو تو اب ہے، تو اب ہے۔ لوگوں نے حکیموں کو چھوڑ دیا، آپ کے پاس آ گئے، تو سر میں درد تو اب ہو رہا ہے، اب وہ جو شاندہ پلا رہا ہے یہ تو کل جا کے آرام آئے گا، اور ادھر کھلائی اس کو ایک پیناڈال 15 منٹ میں ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا، تو انہوں نے کہا جی گولی کھاؤ جو شاندے چھوڑو۔ تو غم تو اب ہے، خوف اب ہے، وعدہ آخرت کا ہو تو تسلی کیسے ہو؟ تو جس چیز سے آدمی فوری دوچار ہوتا ہے اس کی تسلی آدمی فوری چاہتا ہے، تو اللہ نے اس کو مقدم کیا، لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، کہ تمہیں بشارت ہو دنیا کے خوف غم بھی چنے جائیں گے، وفی الآخرہ، آخرت کے بھی چنے جائیں گے۔ کیا اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی نہیں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، رب اپنی باتوں سے نہیں پھرتا، تم ہی پھر جاتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے اصل کامیابی۔ تو ایک نسخہ قرآن بتا رہا ہے، یعنی سارے منفی جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان سب سے نکلنے کا نسخہ قرآن دے رہا ہے کہ اللہ سے دوستی، اللہ کے دوست۔ اب اللہ کا دوست ہمارے بر صغیر میں اسے سمجھا جاتا ہے جو دنیا کا کوئی کام نہ کرتا ہو، مسلح ہو اور تسبیح ہو اور بس وہ اللہ اللہ کر رہا ہو، کہتے یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ اور جو چوک میں کھڑا ہوا ریڑھی پہ خربوزے بیچ رہا ہے اس کو کوئی اللہ کا ولی نہیں سمجھتا۔ جو صحیح تولتا ہے، صبح سویرے دھکے کھاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے حلال روزی لے کے آتا ہے، اس کو ولایت نہیں سمجھے۔ پھر جہالت زیادہ ہوئی تو ولایت ایک وراثت بن گئی، ولایت ایک وراثت بن گئی۔ یہ کوئی وراثت تو ہے، آپ ایک محنت سے گزر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے کل کو، تو آپ کے بیٹے کہیں ہم بھی ڈاکٹر ہیں، اس لیے کہ ہمارا باپ کدھر من سلطان بود کہ میرا باپ بھی ڈاکٹر تھا تو لہذا ہم بھی ڈاکٹر ہیں۔ تو جیسے یہ ایک انتہائی احمقانہ بات ہے، ایسے ہی ہمارے بر صغیر میں جہالت کی وجہ سے ولایت بھی احمقانہ طور پر ایک وراثت بن گئی کہ یہ بھی وراثت ہے کہ جو ایک اللہ کا کوئی بڑا بزرگ گزرا اس کا بیٹا بھی وہی کچھ، اس کا پوتا بھی وہی کچھ ہے، اس کا پڑپوتا بھی وہی کچھ۔ جہالت کی وجہ سے یہ بھی ایک عہدہ بن گیا، عہدہ، حالانکہ یہ عہدہ نہیں، یہ ایک جہد ہے، عہدہ نہیں جہد ہے، محنت ہے کہ جو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے جان مارتا ہے اللہ اس کو دے دے، جو نہیں مارتا اس کو نہیں ملتا۔ اس کا نسب سے تعلق کوئی نہیں، خاندان سے تعلق کوئی نہیں۔ ابو لہب سے بڑا کون ہوگا خاندانی؟ جو قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، اور سردار بھی اور چچا رسول ہے، لیکن قرآن کیسے بولا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ایسا سخت جملہ شخصی طور پر کسی کے لیے قرآن نے استعمال نہیں کیا جیسے ابو لہب کے لیے، نام کے ساتھ۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی آیا ہے لیکن اس کا نام نہیں آیا، اس کا تو خاص نام آیا، اس کو بھی قرآن نے تنبیہ کی، عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین، لیکن اس کا تو نام لیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ نے ابو جہل کا نام نہیں لیا پورے قرآن میں، اس کا نام لیا تنبیہ اور ڈانٹنے کے انداز میں۔ تو نہ نسب نہ حسب کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اور بلال حبشی، ابن حبشی، غلام ابن غلام،
اور آپ نے فرمایا جب میں قبر سے اٹھوں گا تو میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا اور بائیں طرف سے عمر اٹھے گا اور میرے پیروں سے بلال کو اٹھائے گا. حضرت بلال کی قبر شام میں ہے. آج تک اس کی حضرت بلال کی قبر شام میں ہے. اٹھائے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے. عزت، سیادت، قیادت، شرافت کہاں سے؟ تو اللہ سے تعلق کا بن جانا میرے عزیزو یہ دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے. یہ تو اللہ نے منفی کا جو ذکر کیا نا، خوف دور، غم دور. اچھا اب اللہ کے دوست ہیں کون؟ یہ بھی قرآن سے جواب ملتا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون. تو اللہ نے ہر ایک کو یہ ان، ایک تلوار ہے ان کی اور ایک ہے اللہ کی. اللہ نے ایسے دو دھاری تلوار چلائی ہے. ایسی تلوار یہاں استعمال کی ہے جس نے یوں دو دھارا اس کو توڑا ہے. ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ یہ کوئی حسب نسب کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی وراثت کی چیز نہیں ہے. سوائے تقوی والوں کے اللہ کا اور کوئی دوست نہیں ہے. سوائے تقوی والوں کے اللہ کا اور کوئی دوست نہیں ہے. نہیں ہے اس کے دوست سوائے تقوی والوں کے. لفظی ترجمہ اور بامحاورہ تقوی والوں کے سوا اللہ کا کوئی دوست نہیں. تو اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ تقوی. جب تقوی آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے منفی چیز آئی، اب مثبت پہلو آ رہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ جب یہ پاکستان والے تقوی اختیار کریں گے، ایمان کو بنائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، یا ترکستان والے، ایران والے، پوری دنیا کے انسان، تو میں کیا کروں گا؟ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دوں گا. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے بھی رزق آئے گا. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، جہاں قدم رکھیں گے زمین بھی رزق نکال کے باہر نکال دے. تو جب تقوی آئے گا تو زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھلیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر کوئی حالات نہیں آئیں گے یا ان پر کوئی تنگی نہیں آئے گی یا کوئی آزمائش نہیں آئے گی. آئے گی، لیکن کیا ہوگا؟ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جب ان پر کوئی بھی حال آیا اور یہ تقوی پر باقی رہے تو ان کے لیے راستہ نکالنا میرا کام ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انہیں رزق دینا میرا کام ہوگا وہاں سے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں. ان کے لیے، کافر کے لیے نہیں. کافر کے لیے قانون اور ہے، ہمارے لیے اور ہے. آپ کے میڈیکل کالج میں آپ کے ساتھ کالج کا معاملہ اور ہے، مریض کے ساتھ اور ہے، اور آنے والے کے ساتھ اور ہے. آپ کی نسبت اور طرح کی ہے، مریض کی نسبت اور طرح کی ہے، مریض کی بیمار پرسی کرنے والے کی نسبت اور طرح کی. اس دھرتی پر کلمہ گو مسلمان کی حیثیت اور ہے اور کافر کی حیثیت اور ہے. کافر کے لیے موت تک چھٹی ہے. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قرآن میں ذر کے ساتھ، ذرنی ومن خلقت وحیدا ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ذرهم يخوضوا ويلعبوا. ذرهم، یہ ذر 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 ایک قانون بتا رہا ہے. کیا کہ کافر کی موت تک چھٹی ہے، ان کے لیے کوئی تقوی، کوئی قانون نہیں. ان کو موت تک اللہ نے دینا ہے اور اچھی طرح دینا ہے. اور پھر لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، موت کے بعد ان کے لیے سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے دستور اور ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تو تم اگر میری نہیں مانو گے تو تمہیں تھپڑ ماروں گا فوری، لیکن ہلکا تھپڑ ہوگا، چھوٹا عذاب ہوگا
تھوڑا عذاب ہوگا، بڑا عذاب نہیں ہوگا، بڑا عذاب آخرت کا ہے. ولا عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب بڑا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، آخرت کا عذاب بڑا. النار الکبریٰ، دوزخ کی آگ بہت بڑی، آخرت کی پکڑ بہت بڑی. اور آخرت کا عذاب بہت بڑا وہ کافر کے لیے. دنیا کا عذاب کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو بہت مختصر، بہت چھوٹا ہے، اور ہمارے لیے اور تھوڑا ہے. اگر ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑیں گے تو ہمیں فوراً اللہ تنبیہ فرمائے کہ ہم توبہ کریں. اگر یہ نہیں ہوگا، اگر اللہ کسی کو تنبیہ نہ کرے تو وہ مارا گیا، برباد ہو گیا، اس لیے کہ سارے گناہوں کا بوجھ لے کے آگے چلا گیا. اللہ تعالیٰ اتنا اس امت پہ مہربان